آپ کے سامنے موضوع پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عورت کی عکاسی۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کیا، اس کا معنی ہے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی تمام مخلوقات عطا کر کے اس کو عقل و دانش عطا کی، لیکن اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکلنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں لڑکیوں کی پیدائش کو وبال جان سمجھ لیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لڑکے جو جنم لیتے ہی کہتے ہیں فخر سے، لڑکے جو جنم لیتے ہی کہتے ہیں فخر سے کہ لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا۔ میرے پیارے دوستو، جب خالق کائنات نے عورت کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے سوچا کیوں نہ عورت کو بہت زیادہ اہمیت کا حاصل بنا دیا جائے۔ اس کا اونچا مقام دینے کا خیال آتے ہی چاند سے چمک، سمندر سے گہرائی، سورج سے گرمی، ستاروں سے جلملاہٹ، شبنم سے ٹھنڈک، گلاب سے رنگت، تمام چیزیں اکٹھے ہو گئے۔ پھر بعد میں عورت کا وجود عمل میں آ گیا۔ لیکن اسلام کے ظہور سے قبل دنیا کی مختلف تہذیب اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اسی لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کا یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائی کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کا یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اسی لیے اس کو عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ برطانیہ میں عورت کا یہ تصور تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ نفرت حد سے بڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا اور بتایا، اے لوگوں، اگر یہ عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہارا عزت ہے، اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر یہ عورت تمہاری بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارا جنت ہے۔ Whosoever supposed two daughters till they meet birth, and he I will come in the day of judgment, is this, and he pointed with his two fingers held together. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا اونچا مقام حاصل کیا تو پھر آج عورت یا لڑکی کے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہوتا ہے؟ اے لوگوں، وہ عورت ہی تھی نا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ اے لوگوں، وہ بھی تو عورت ہی تھی نا جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، جو کہ عورتوں کی سردار ہے۔ اے لوگوں، یہ تو عورت ہی ہے جو ماں بن کر انسانوں کو جنم دیتی ہے، بچے کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، بیوی بن کر مردوں کی زندگی میں خوشبو سے بھر دیتی ہے، بہن بن کر بھائی کو پیار سے مالا مال کر دیتی ہے، بیٹی بن کر اپنے والدین کی جی جان سے خدمت کرتی ہے۔ جس گھر میں